السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل نفس ذائقة الموت، وقال شاعر الموت قدح كل نفس شاربه، الموت قدح كل نفس شاربه، والقبر باب كل نفس داخله۔ سامعین کرام، یہ دنیا فانی ہے، ہم تمام لوگوں کو ایک دن اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا، خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اس کو ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہوگا، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، تمام شخص کو اس پیالے کو پینا ہے، تمام شخص کو اس جام کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر یہ دروازہ ہے، تمام شخص کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غنی ہو، تمام کے تمام لوگوں کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی تمام لوگوں کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے، لیکن دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، تاکہ ہمارا رزلٹ، ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اگر میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نام اعمال ہے، میرا نام اعمال ذرا پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں گمان کرتا تھا، بے شک میں سوچتا تھا، مجھے امید تھی کہ میں ضرور اپنے نام اعمال سے ملاقات کروں گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، رزلٹ اچھا ہے، تب لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا رزلٹ ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بندہ نیک نہیں ہوگا، فاجر فاسق ہوگا، اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ اے کاش کی لم اوت کتابیہ، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا ہوتا۔ وہ افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ کو ملے گا اور کہے گا اے اللہ رب العالمین، میرا نام، کاش کی میرا نام اعمال مجھے نہ ملا ہوتا۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور ہمارا رزلٹ تاکہ اچھا نکلے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس کا نمبر اچھا آتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا رزلٹ دکھا دو، تو فوراً دکھا دیتا ہے، فوراً اپنا رزلٹ دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، یا خود کہے گا کہ الحمدللہ آج میں ممتاز آیا ہوں، آج میرا رزلٹ جو ہے ممتاز ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر کمزور طالب ہوتا ہے، اگر اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ اے بچے، اے طالب علم، تو بتا تیرا نام اعمال کیسا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں بتائے گا، کہے گا اے بھائی چھوڑیے، جو آیا خیر ٹھیک ہی ہے۔ دوستو ہمیشہ ایسا کام کیجئے تاکہ کسی کو بھی کچھ دکھانے میں شرم محسوس نہ ہو۔ سامعین اکرام، قبر یہ بہت ہی کٹھن منزل ہے، اگر ہمارا نام اعمال اچھا نہ رہا تو تمام کی تمام جو منزلیں آئیں گی بہت ہی کٹھن اور سخت ہوں گی، بہت ہی کٹھن اور سخت ہوں گی۔ جب بندہ مومن اس کی روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں،
اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ اس فرشتے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور اس روح کو ایک معطر کپڑے میں لپیٹ کر کے فرشتے تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں جو آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں ہے. اس کے بعد وہ فرشتے جو آسمان پر ہوتے ہیں اس کے تمام نام اعمال کو بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جانے دو اس کو. اس طریقے سے پہلے فرشتے پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے سے ساتویں آسمان تک اس کو اجازت مل جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو واپس کیا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دو. چنانچہ دوستو یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنے والدین کو یا اپنے لڑکوں کو قبر میں دفن کر کے وہی مرتا ہوگا تب تک فرشتے آ قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیتے ہیں. اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد وہ وقت ایسا ہوتا ہے اثر کا وقت ہوتا ہے. محدثین نے کہا ہے کہ وہ قریب تر کبیر وہ اثر کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو جگاتے ہیں. بیٹھتا ہے کہتا ہے بندے تھوڑا ٹھہرو میں اثر کی نماز پڑھ لوں میری اثر کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں ارے بندہ مومن تو گھبرانا تو دنیا کے اندر نہ رہا یہ دوسری زندگی ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کی تمام چیزوں کو دکھائی جاتی ہے. پہلے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے کہ دیکھ لے یہ جہنم کا دروازہ ہے اگر تم نیک عمل نہیں کرتا تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. اور اس کے بعد جنت کی تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ بندہ کہتا بھی نہیں میں نہیں سوؤں گا مجھے ذرا مہلت دیجیے میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دوں کہ میں بہت سکون سے ہوں آرام سے ہوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے نہیں تو قیامت تک ایسے سوتا رہا. لیکن اس کے برعکس اگر بندہ کافر و فاسق ہوتا ہے تو فرشتے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے تو اس کی روح ادھر ادھر جو ہے گھومتی ہے اس کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے ڈرتی ہے. فرشتے سختی کے ساتھ اس کے روح کو نکالتے ہیں. دیکھتے ہوں گے آپ بہت سے ایسے شخص ہوتے ہیں کہ روح کے وقت ان کے جسم سے ان کے پیخانے سے کے راستے سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں. سختی کے ساتھ روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے روح کو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے فرشتے آسمان کی طرف لے آتے ہیں. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں کون ہے فرشتے بتاتے ہیں فلاں ہیں. اس کے بعد اس کے نسب ناموں کو بغیر بتائے ہوئے پہلے ہی آسمان سے اس کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے اسے لوٹا دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس کو روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دو. وہی حال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے قبر کے اندر دفن کر کے مڑتے ہیں جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف فوراً اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے پوچھتا بھائی کیا بات ہے کس لیے آپ آئے ہو. دیکھیے اسے کوئی فکر نہیں ہے اس کی نماز نہیں قضا ہو رہی ہے جبکہ اثر کا وقت ہے وہ ابھی سو رہا تھا اس کو جگایا گیا اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر ڈالا گیا. فوراً اٹھ کے بات کرنے لگتا ہے. فاسق کہہ رہا ہے فاسق بات کرتا ہے فرشتوں سے ہاں بتائیے کیا بات ہے کیا ماجرا ہے یہاں آپ لوگ کس لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرشتے اپنے چہرے کو برا بنا لیتے ہیں یعنی خطرناک بناتے ہیں. دانتیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ناخن بڑے بڑے بال بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شکل بدل دی جاتی ہے. اور اس کے بعد اسے سوال کرتے ہیں کہ من ربک تمہارا رب کون ہے ما دینک تمہارا دین کیا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. ہر شخص کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری. سامعین کرام اس کے بعد فرشتے اس کو جو ہے اس کے پاٹ کو ملا دیتے ہیں. پہلے اسے جنت کا دروازہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں. دوبارہ اسے جہنم کی تمام چیزوں کو مہیا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر تو نیک ہوتا روزہ نماز کی پابندی کرتا لوگوں کا احسان نہ جتلاتا لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا لوگوں کے مال کو نہ کیا ہوتا یعنی دنیا میں جس طرح سے تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اگر تو اسی طریقے سے زندگی گزارتا تو آج تمہارے لیے یہ ہوتا یہ دروازہ ہوتا یہ دروازہ نہ ہوتا. لیکن تو نے ایسا نہیں کیا اس لیے دروازہ تمہارے لیے نہ رہا. یعنی وہ دروازہ جنت کا بند کر دیا جائے گا اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور جہنم کی جتنی چیزیں ہوں گی اس کی قبر سے جو ہے میسر کر دی جائیں گی اس قبر کے لیے اور قبر کی دونوں پارٹیں جو ہے ملا دی جائیں گی اور قیامت تک اس طرح سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. سامعین کرام ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں تک ہم نیک عمل کرتے ہیں. ہمیں ایک دن اس دائرے فانی سے جانا ہے. اصل بقا جو ہے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. سامعین کرام
ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی مدد، غریبوں کا دیکھ بھال، یتیموں کا دیکھ بھال، تمام کی تمام چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہم کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اس دار فانی سے جانا ہے، کہیں بھی سے کوئی مال ملے، یہ نہیں دیکھتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، لے لیتے ہیں۔ اب ہم کس کے لیے لیتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے سکون سے رہیں، آرام میں رہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے بھی والد تھے، وہ انتقال کر گئے، لیکن پھر ہم بھول گئے ان کو، اپنے بچوں میں ہم مشغول ہو گئے۔ یہ بتائیے کبھی ہاتھ اٹھتی ہے ان کی استغفار کے لیے؟ کبھی ہاتھ اٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ان کو جنت کے اندر داخل کر دے، جنت میں جنت الفردوس میں داخل کر؟ کبھی ہماری ہاتھ اٹھتی ہے؟ دوستو ایسے ہم بھی کما کر کے اور اپنے بچوں کو دے کر کے، اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر کے ہم جو ہے دار فانی سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ان کا تمام اعمال منقطع ہو جاتا ہے، صرف اور صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نام اعمال، اگر وہ صحیح عمل کیا ہوا ہے تو اس کا اعمال باقی رہے گا، قیامت تک اسے وہ کام دیتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر، کہ تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک وہ شخص تمام کے تمام لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، کسی طلبہ کو پڑھا دیا، کسی لڑکیوں کو پڑھا دیا، بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، بہت سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو بھی اگر اسے ایک لفظ سیکھے گا اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، دوسروں کو بتاتا رہے گا، تب تک اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کتاب اس نے تصنیف کر دی، کوئی کتاب اس نے لکھ دی، اور جب تک وہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو وہ فائدہ ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی ایسا چیز کر دیا، نل کہیں لگا دیا، کہیں کنواں کھود دیا، کہیں بیر کھود دیا، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو جو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیک صالح اولاد، اگر اس نے صالح اولاد چھوڑا ہے، یعنی ایسا لڑکا کہ وہ شریعت کا پابند ہو، دین اسلام پر چلنے والا ہو، یہ کہ نہیں دوسرے راستوں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سب کے لڑکے ہوتے ہیں، سبھی لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہر شخص کوئی برا ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ خود نہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا لڑکا بہت ہی نیک بن جاتا ہے۔ تو ایسا نیک لڑکا ہو کہ اس کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں دی گئی ہو، جب اگر وہ انتقال کر جاتا ہے یعنی اس کا باپ، وہ نیک لڑکا اس کے لیے دعا کرے گا، ایسا لڑکا اس کے لیے اس کو یاد کرے گا، اس کے لیے تمام کی تمام چیزیں اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا اگر اس کے اندر استطاعت ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین اس تک پہنچاتا رہے گا۔ سامعین کرام غور کیجئے، کیا ہم نے کبھی جو ہے اس طرح سے اپنے والدین کے لیے کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ رب العالمین تو ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ طرح طرح کی پریشانیاں جھیلی ہوئی ہوں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے عالم اٹھا کر کے ہمیں انہوں نے اس منزل اور اس مقصد اس موقع پہنچایا ہے، اور پھر دنیا سے انتقال کر کے آج ہم بھول جاتے ہیں۔ سامعین کرام غور کرنے کی بات ہے، ہمیں والدین سے جو چیزیں مل سکتی ہیں اپنے بچوں سے وہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو نہ مانیں۔ بچوں کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، والدین کے حقوق الگ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق الگ ہیں، جس طرح سے جو حقوق ہیں اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قبر کی منزل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو اپنے رحمت سے اس کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم جو ہے خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے اور اس حدیث پر عمل کیجیے۔ السلام علیکم۔